قانونی اصطلاحات کی زبان میں مین کو ایک مربوط کارپوریشن کہا جائے گا۔ عام اندازے کے مطابق اس کے 2000 ملازمین میں سے صرف 5% کمپنی کے مالک تھے۔ ان کو پارٹنرز یا ایسوسییٹ کہا جاتا تھا اور ان کا منصب انتہائی اونچا تھا۔ صرف یہی نہیں کہ یہ سب لوگ با اختیار تھے بلکہ ان کو دولت کے انبار بھی میسر تھے۔ ان کے صوابدیدی اختیارات ان کا ترہ امتیاز تھا۔ ان کا معاملہ سربراہان مملکت یا دیگر اعلیٰ اختیارات کی حامل شخصیات سے ہوتا ہے، جو اپنے مشیروں سے توقع رکھتے ہیں کہ وکلاء اور ماہر نفسیات کی طرح یہ لوگ بھی رازداری کو اپنا شعار بنائیں گے۔ پریس کے ساتھ گفتگو سختی سے منع تھی۔ یہ کسی طور پر قابل برداشت نہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مین سے باہر کسی نے ہمارے بارے میں سنا تک نہیں تھا۔ حالانکہ ہمارے حریفوں کے بارے میں بہت سے لوگ بہت کچھ جانتے ہیں، مثلا آرتھر ڈی لٹل، سٹون اینڈ ویبسٹر، براؤن اینڈ روٹ، ہیلی برٹن اور بیسٹل۔ لفظ حریف میں نے ڈھیلے ڈھالے انداز میں استعمال کیا ہے کیونکہ مین بذات خود اندرونی لحاظ سے ہی ایک مربوط اکائی ہے۔ ہمارے پیشہ ورانہ عملے کا بیشتر حصہ انجینئرز پر مشتمل تھا، جبکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہمارے پاس کوئی ساز و سامان نہ تھا اور ہم نے کبھی ایک سٹوریج شیڈ تک بھی تعمیر نہیں کیا تھا۔ مین میں بڑی تعداد سابق فوجیوں کی تھی، لیکن ہم نے محکمہ دفاع یا اس کے متعلقہ اداروں سے کبھی بھی معاملہ نہیں کیا۔ ہمارا مال تجارت عام کارگو سے بالکل ہٹ کر تھا۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ میری ملازمت کے ابتدائی چند ماہ تک مجھے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ ہم کرتے کیا ہیں۔ مجھے صرف اتنا علم تھا کہ میرا اصل کام انڈونیشیا میں شروع ہوگا اور میں ایک 11 رکنی ٹیم کا ممبر ہوں گا جس کا ذمہ جزیرہ جاوا کے بارے میں ایک ماسٹر انرجی منصوبہ تیار کرنا ہے۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ اینار اور دوسرے لوگ جو اس منصوبے کے بارے میں مجھ سے بحث و گفتگو کرتے ہیں، وہ بڑے شد و مت سے مجھے قائل کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ اس بنا پر جاوا کی معیشت دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے گی۔ ایک اور بات جس پر ان کو اصرار تھا وہ یہ کہ اگر میں ایک منفرد پیشن گو یعنی فورکاسٹر بننا چاہتا ہوں اور ترقی کی منازل تیزی کے ساتھ طے کرنا چاہتا ہوں تو ایسے تجزیے پیش کروں جو ان باتوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کریں۔ اینار کی عادت تھی کہ وہ ہوا میں اپنی انگلیاں نچاتا اور اپنے سر سے اونچی کر کے گھماتا ہوا کہتا، معیشت جو ایک پرندے کی طرح ہوا میں بلندیوں کو چھوتی ہوئی چلی جائے گی۔ اینار اکثر اوقات مختصر دوروں پر جاتا رہتا تھا جو 2-3 روز کے لیے ہوتے۔ ان دوروں کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کرتا تھا اور نہ ہی کسی کو علم ہوتا تھا کہ وہ کہاں گیا ہے۔ جب وہ دفتر میں موجود ہوتا تو اکثر چند منٹ کے لیے کافی کے کپ کی دعوت دیا کرتا تھا۔ وہ عین کی خیریت دریافت کرتا، ہمارے نئے اپارٹمنٹ کے بارے میں پوچھتا اور اس بلی کے بارے میں بھی بات کرتا جو ہم ایکواڈور سے لائے تھے۔ جو میں اس کے بارے میں زیادہ جاننے لگا میری ہمت بڑھتی گئی اور میں کوشش کرتا کہ اس کے بارے میں زیادہ جان سکوں۔ میں یہ بھی جاننا چاہتا تھا کہ میری ملازمت مجھ سے کیا تقاضا کرتی ہے، لیکن میری کسی بات کا بھی کبھی کوئی اطمینان بخش جواب نہ ملا۔ وہ باتوں کو گھما پھرا کر جواب ٹالنے کا ماہر تھا۔ ایک ایسے ہی موقع پر اس نے مجھے خاص نظروں سے گھورا۔ تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، ہمیں تم سے بہت زیادہ توقعات ہیں۔ میں حال ہی میں واشنگٹن میں تھا۔ پھر اس کی آواز مدھم ہوتی چلی گئی اور ایک پراسرار مسکراہٹ اس کے چہرے پر نمودار ہوئی۔ اس نے بات جاری رکھی، تاہم تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ کویت میں ہمارا ایک بڑا پروجیکٹ ہے۔ جلد ہی تم انڈونیشیا کے لیے روانہ ہونے والے ہو، لیکن میرا خیال ہے کہ تمہیں کچھ وقت نکال کر کویت کے بارے میں بھی پڑھنا چاہیے۔ بوسٹن پبلک لائبریری میں کتابوں کا بڑا ذخیرہ ہے۔ اس کے علاوہ ہم تمہیں MIT اور ہارورڈ لائبریریوں کے لیے بھی پاس جاری کروا دیں گے۔ اس کے بعد میں گھنٹوں ان لائبریریوں میں مصروف مطالعہ رہا، خصوصاً بوسٹن پبلک لائبریری میں جو میرے آفس اور اپارٹمنٹ کے قریب ہی واقع تھی۔ یہاں میں نے کویت پر کافی معلومات حاصل کی۔ اس کے علاوہ معاشی اعداد و شمار پر بڑی مفید کتابیں ملیں جو اقوام متحدہ، IMF اور ورلڈ بینک نے شائع کی تھیں۔ مجھے اندازہ تھا کہ مجھ سے انڈونیشیا اور جاوا کے بارے میں معاشی حقائق کا اعداد و شمار کے حوالے سے تجزیے کا ماڈل تیار کرنے کو کہا جائے گا۔ میں نے سوچا کہ کویت سے متعلق بھی یقیناً اسی عمل سے گزرنا ہوگا، تو کیوں نہ یہ کام بھی ابھی کر لیا جائے۔ مشکل یہ تھی کہ میرے ڈگری کورس نے مجھے معاشی حقائق اور اعداد و شمار کا تعلق قائم کرنے اور اس کا تجزیہ کرنے کا فن نہیں سکھایا تھا، لہٰذا میں نے یہ علم حاصل کرنے کے لیے بہت سا وقت وقف کیا۔ اس فن پر چند کورسز میں بھی میں نے داخلہ لیا۔ اس عمل سے گزرتے ہوئے یہ بھید کھلا کہ اعداد و شمار تو ایک جادوگری ہے۔ اس کے ذریعے من پسند دلائل اور نتائج کا انبار لگایا جا سکتا ہے، اور کیا نتائج ظاہر کرنے ہیں یہ تجزیہ کار کا اپنا کام ہے۔
बुनियादी तौर पर मेन एक मर्दाना कॉरपोरेशन थी। 1971 में उसमें सिर्फ 4 खवातीन थीं जो पेशावराना मनसब पर फाइज थीं। इसके अलावा गालिबन 200 खवातीन और थीं। इनमें से चंद तो नायब सदूर और शोबाजात के सरबराहों की सेक्रेटरी थीं और बकिया स्टेनोपोल में थीं जो हम जैसे स्टाफ अरकान का काम करती थीं। इदारे के अंदर मर्दों की जानिब झुकाव का मैं आदी सा हो गया था, लेकिन एक दिन बॉस्टन पब्लिक लाइब्रेरी के रेफरेंस शोबे में जो कुछ पेश आया उसने मुझे हैरान और शिश्तर कर दिया। एक हसीनो जमील सांवली सी रंगत वाली औरत आई और मेरे सामने की कुर्सी पर बैठ गई। गहरे सब्ज रंग के सूट में वो बड़ी तरहदार लग रही थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो उम्र में मुझसे चंद साल बड़ी थी। मैंने कोशिश की कि अपनी तवज्जो उसकी जानिब मबजूल न करूं और अपने ऊपर बेनियाजी किसी कैफियत तारी किए रखूं। चंद ही मिनट गुजरे थे कि उसने कोई बात किए बगैर एक खुली किताब मेरे सामने खिसका दी। उसमें एक ऐसा गोशवारा था जो कुवैत के बारे में वो सब मालूमात रखता था जिनकी मुझे तलाश थी। उसके साथ ही उसका जाती कार्ड था जिस पर उसका नाम और ओहदा दर्ज था, क्लॉडीन मार्टिन, खुसूसी मुशीर बराए चेस्टीमैन इनकॉर्पोरेटेड। मैंने उसकी मुलायम सब्ज आंखों में झांका और उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। मुझे तुम्हारी तरबियत करने को कहा गया है, वो बोली। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ मेरे साथ बीत रहा है। अगले दिन की इब्तिदा ऐसे हुई कि हम बेकन स्ट्रीट में वाक़े क्लॉडीन के फ्लैट में इकट्ठे हुए जो मेन के प्रूडेंशियल सेंटर हेडक्वार्टर से चंद ब्लॉक के फासले पर था। इब्तिदाई 1 घंटे ही में उसने मुझे तफसील से बताया कि मेरा मनसब कुछ अनोखे किस्म का है और इसका कलीदी नुक्ता राजदारी है। इसके अलावा उसने बयान किया कि तुम्हें तुम्हारी जॉब के बारे में किसी ने कोई तफसीलात नहीं बताई हैं। इसकी वजह सिर्फ ये है कि किसी को इसका इख्तियार ही नहीं। उसने ये भी वजाहत की कि ये इख्तियार सिर्फ उसको हासिल था। फिर वो असल नुक्ते पर आई और बताया कि उसकी जिम्मेदारी ये थी कि वो मुझे इकोनॉमिक हिटमैन के सांचे में ढाल दे। ये नाम ही काफी था कि पुरानी मार धाड़, कत्ल गारतगरी, जासूसी और गद्दारी पर मबनी किस्से कहानियां जहन में ताजा हो जाएं। घबराहट के आलम में जो कहा मैंने बुलंद किया उससे मैं और ज्यादा बेचैन हो गया। वो मुस्कुराई और मेरी हौसला अफजाई करते हुए कहने लगी कि उसमें पाई जाने वाली हिस्से मजा ही वो चीज है जिसकी बिना पर ये इस्तिलाह पसंद की गई है। मैंने इकोनॉमिक हिटमैन के रोल के बारे में अपनी कम इल्मी का एतराफ किया। उसने हंसते हुए कहा, इस कम इल्मी में तुम तन्हा नहीं हो। हम एक अजीबो गरीब मखलूक हैं जो इस घिनौने कारोबार में धंसे हुए हैं। इसमें तुम्हारे मुलव्विस होने का किसी को इल्म नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कि तुम्हारी बीवी को भी नहीं। फिर निहायत संजीदगी से बोली, मैं तुम्हारे साथ साफ गोई से काम लूंगी और आइंदा चंद हफ्तों में जिस कदर तुम्हें सिखा सकती हूँ सिखा दूंगी। उसके बाद इंतखाब तुम्हारा है, तुम्हारा फैसला ही हतमी होगा। लेकिन याद रखो, एक मर्तबा इसमें दाखिल होने का मतलब है कि हमेशा इसके अंदर ही रहना है। उसके बाद उसने कभी मेरा पूरा नाम नहीं लिया। अब हम महज इकोनॉमिक हिटमैन थे और कुछ नहीं। तब मैं ये बात नहीं जानता था जिसका अब मुझे पूरी तरह इदराक है कि क्लॉडीन ने मेरी शख्सियत की उन तमाम कमजोरियों से पूरा फायदा उठाया जो NSA की प्रोफाइल में थी। मैं नहीं जानता था कि ये मालूमात उस तक कैसे पहुंची, इनार के जरिए या NSA के जरिए। इलावा अजीम मेन का पर्सनल डिपार्टमेंट या कोई और भी हो सकता है। अलबत्ता उसने ये सब कुछ बड़े माहिराना अंदाज में इस्तेमाल किया। उसकी मामला फहमी, तौबा शिकन हुस्न जमाल और अल्फाज के हेर फेर का जादू, ये सब कुछ गोया मेरे लिए ही तैयार किया गया था। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि वसी तर तनाजुर में देखें तो नजर आएगा कि हर किस्म के कारोबार में आगे बढ़ने के यही जाविये होते हैं, खुसूसन उस वक्त जब दाव पर बहुत कुछ लगा हो और एक नफा बख्श सौदा चुकाने के लिए दबाव बहुत ज्यादा हो। वो अच्छी तरह जानती थी कि मैं अपनी कंपनी की खुफिया कार्रवाइयों पर से पर्दा उठाकर अपनी शादी को कभी भी खतरे में नहीं डालूंगा। उस वक्त उसने जालिमाना हद तक साफ गोई से काम लिया जब उसने मुझे उन पुरस्कार और मुजरिमाना कामों की तफसील से आगाह किया जिनके करने की मुझसे तवक्को की जा सकती थी। मैं नहीं कह सकता कि उसकी तनख्वाह कौन देता था, लेकिन ये शक करने की भी मेरे पास कोई वजह नहीं थी कि ये अदायगी मेन की जानिब से न होती हो। कम से कम उसके कार्ड से तो यही जाहिर होता था। उस वक्त मैं बहुत ज्यादा सादा लौह और खौफजदा था कि मैं ये सवाल न पूछ पाया। हालांकि अब तो ऐसा मालूम होता है कि ये सवाल तो फौरी तौर पर जहन में आना चाहिए था। क्लॉडीन ने मुझे बताया कि मेरे काम के 2 बुनियादी मकासद हैं। एक ये कि इन भारी भरकम बैनुल-अक़वामी कर्जों का जवाज पैदा करना जो मेन और दीगर अमरीकी कंपनियों की तिजोरियों में बड़े बड़े इंजीनियरिंग और तामीराती मंसूबों के नाम पर वापस चले जाएंगे। दूसरे ये कि जिन ममालिक ने ये कर्जे लिए हैं उनको ऐसे मकाम पर लाकर दिवालिया कर देना जब वो मेन और दीगर अमरीकी ठेकेदारों को अदायगी कर चुके हों। इसका मकसद ये था कि ये मकरूज ममालिक दायमी तौर पर अपने कर्ज खाहों के जाल में फंसे रहें और जब हम उनसे कुछ मुराद तलब करें तो वो आसान हदफ साबित हों, जिसमें फौजी अड्डे, अक़वाम मुत्तहिदा में वोट, तेल के
ذخائر اور دیگر قدرتی وسائل تک رسائی شامل ہے۔ اس نے بتایا میرے فرائض میں یہ بھی شامل تھا کہ میں پیش بینی کے طور پر بتاؤں کسی ملک میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے کے کیا اثرات متوقع ہیں، خصوصاً ایسے تجزیے پیش کرنا جو اس ملک کی معاشی نشوونما سے متعلق اگلے 20-25 سالوں پر محیط ہوں، اور یہ کہ مختلف منصوبے کتنا گہرا اثر مجموعی معیشت پر چھوڑیں گے۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ کسی ملک کو روس کا ہم نوا بننے سے روکنے کے لیے اس کو $1 بلین قرض دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اب میں ایک تقابلی جائزہ پیش کروں گا کہ اس رقم کی پلانٹ میں کرنے کے فوائد زیادہ ہوں گے یا ایک جدید قومی ریلوے نیٹ ورک قائم کرنے میں یا پھر ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم نصب کرنے میں۔ فرض کیجئے کسی ملک کو جدید برقی یوٹیلیٹی نظام کی پیشکش زیر غور ہے۔ اب میرا کام شروع ہو جاتا ہے۔ مجھے یہ ظاہر کرنا ہے کہ اس نظام کے ذریعے اتنی معاشی افزائش ہوگی کہ قرض کا جواز بن سکے۔ ہر معاملے میں نازک ترین عنصر GNP یعنی گراس نیشنل پروڈکٹ ہوتا ہے۔ اب اس منصوبے کے کامیاب ہونے کے ہی امکانات ہوتے ہیں جس کے ذریعے GNP کی بلند ترین اوسط سالانہ بڑھوتری حاصل کی جا سکے۔ دوسرے الفاظ میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ اگر محض ایک منصوبہ ہی زیر غور ہے تو میں یہ دکھاؤں گا کہ اس کی تشکیل GNP کے لیے اعلیٰ ترین فوائد کی حامل ہوگی۔ ان تمام منصوبوں کی انکہی داستان یہ ہے کہ ان کا اصل مقصد ٹھیکیداروں کے لیے بھاری بھرکم فوائد جمع کرنا اور فائدہ اٹھانے والے یعنی قرض لینے والے ملک کے مٹھی بھر با اثر اور دولت مند خاندانوں کو مزید دولت مند بنانا۔ دوسری جانب قرض لینے والے ممالک کا یہ حشر ہوتا ہے کہ وہ ایک طویل مدت کے لیے مالی معذور ہو جاتے ہیں اور مستقلاً قرض خواہ ملک سیاسی طور پر غلام بنا رہتا ہے۔ قرض کی رقم جتنی زیادہ ہو اتنا ہی ہمارے لیے مفید ہے۔ اس بات کی قطعاً کوئی اہمیت نہیں ہوتی کہ قرض کے بوجھ تلے پسنے والے ملک کے غریب شہری صحت، تعلیم اور دیگر معاشرتی خدمات سے ایک طویل مدت کے لیے محروم ہو جائیں گے۔ میں اور کلاڈین GNP کی ہیرا پھیری پر کھل کر بحث کرتے تھے، مثلاً یہ کہ GNP میں تو اضافہ ہی ریکارڈ ہوگا چاہے اس کا فائدہ صرف ایک شخص کو ہو جو یوٹیلیٹی کمپنی کا مالک ہے، اور اس سے ملک کی آبادی کی عظیم اکثریت قرض کے بوجھ تلے دبی جا رہی ہے۔ اس عام صورتحال کا ایک ہی نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ امیر تر ہوتے جاتے ہیں اور غریب تر، لیکن اعداد و شمار یعنی نمبرز معاشی ترقی ظاہر کرتے ہیں۔ امریکہ کے عام شہریوں کی طرح مین کے اکثر ملازمین کا بھی یہی خیال تھا کہ ہم پاور پلانٹ، شاہراہیں اور بندرگاہیں تعمیر کر کے ان ممالک پر بڑا احسان کر رہے ہیں۔ ہمارے اسکول اور پریس ہمیں ایک ہی سبق پڑھاتے ہیں کہ ہمارے تمام اقدامات بے غرضی پر مبنی ہیں۔ مدتوں سے میرے کان یہ سننے کے عادی ہو چکے ہیں، اگر وہ امریکی جھنڈا جلاتے ہیں اور ہمارے سفارت خانے کے خلاف مظاہرے کرتے ہیں تو ہم اس بےہودہ ملک سے نکل کیوں نہیں آتے اور ان کو اپنی غربت کے مزے لوٹنے کے لیے تنہا کیوں نہیں چھوڑ دیتے۔ جو لوگ اس قسم کی باتیں بناتے ہیں وہ بالعموم ڈپلومہ ہولڈر قسم کی مخلوق ہوتے ہیں جن کے سرٹیفکیٹ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں۔ ان لوگوں کو اس بات کا ذرہ بھر ادراک نہیں ہوتا کہ دنیا بھر میں ہم نے جو سفارت خانوں کا جال بچھایا ہوا ہے اس کا اپنے مفادات کا تحفظ کیا جائے، اور گزشتہ نصف صدی سے اب تک ہمارا مفاد اسی میں رہا ہے کہ امریکی جمہوریت کو ایک عالمگیر سلطنت میں تبدیل کر دیا جائے۔ یہ لوگ انتہائی پڑھے لکھے ہونے کے باوجود اتنے ہی جاہل ہیں جتنے 18ویں صدی کے وہ استعماری جو سمجھتے تھے کہ اپنی سرزمین کے تحفظ کے لیے لڑنے والے انڈین دراصل شیطان کے چیلے ہیں۔ میں اگلے چند ماہ میں انڈونیشیا کے جزیرہ جاوا کے لیے روانہ ہونے ہی والا تھا، جس کے بارے میں مجھے اس وقت بتایا گیا کہ کرۂ ارض پر یہ سب سے زیادہ گھنی آبادی کا خطہ ہے۔ مزید یہ اسلامی ملک تیل کے ذخائر سے اٹا پڑا ہے اور اشتراکی سرگرمیوں کا مرکز ہے۔ کلاڈین نے اپنے اندازے میں یوں بیان کیا، ویتنام کے بعد یہ ہماری اگلی کالونی ہوگی۔ ہمیں ہر حال میں انڈونیشیا کو اپنے حلقہ دام میں لانا ہے۔ اگر وہ کمیونسٹ بلاک میں شامل ہو گئے تو اس نے اپنا جملہ نامکمل چھوڑ کر اپنے گلے پر چھری پھیرنے کی اداکاری کرتے ہوئے انگلی چلائی اور ایک دلفریب مسکراہٹ کے ساتھ جملہ مکمل کیا۔ اب تمہارا کام یہ ہے کہ معیشت کے بارے میں ایک نہایت ہی امید افزا بلکہ مبالغہ آمیز رپورٹ تیار کرو جس میں بتایا جائے کہ جب نئے پاور پلانٹ اور ڈسٹریبیوشن لائن تعمیر ہو جائیں گی تو خوشحالی کے چشمے پھوٹ پڑیں گے۔ اس بنا پر US ایڈ اور بین الاقوامی بینکوں کو قرض دینے کا جواز مل جائے گا۔ اس کام میں تمہارے لیے بھی بہت کچھ انعام و اکرام ہے۔ اس کے بعد تم دوسرے منصوبے پر کام کرنے کے لیے عالی شان مقامات پر جا سکو گے۔ پوری دنیا ہی تمہارے لیے سبز چارہ ہوگی۔
उसने मुझे तंबीह करते हुए कहा कि तुम्हारा काम बहुत मुश्किल होगा, बैंक के माहिरीन तुम्हारे पीछे आएंगे, ये उनका फर्ज मनसबी है कि तुम्हारी रिपोर्ट में दरारें डालें, उनको इसी बात की तनख्वाह मिलती है, तुम्हारी कमजोरियां उछालना उनकी सेहत के लिए बेहतर है। एक रोज मैंने क्लॉडीन को बताया कि मेन की जो टीम जावा जा रही है उसमें 10 अफराद और हैं। मैंने दरियाफ्त किया कि क्या वो सब इसी किस्म की तरबियत हासिल कर रहे हैं जैसे कि मैं। उसने मुझे यकीन दहानी करवाई कि ऐसा नहीं है। उसने बताया कि वो सब के सब इंजीनियर हैं, उनका काम पावर प्लांट, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, बंदरगाहों और सड़कों का डिजाइन तैयार करना है ताकि ईंधन की जरूरियात पूरी हो सके। मुस्तकबिल के बारे में पेशबीनी करने वाले सिर्फ तुम हो। मजमूई सिस्टम का जो डिजाइन इंजीनियर तैयार करेंगे उसकी वुसअत का इन्हिसार तुम्हारी रिपोर्ट पर होगा और इसी तरतीब के लिहाज से कर्ज के हजम का तयन भी तुम्हारे तज्जिये के मुताबिक होगा। अब तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि इस सारे खेल में तुम ही मरकजी किरदार अदा करोगे। मैं जब क्लॉडीन के अपार्टमेंट से बाहर आया हमेशा परेशान रहा कि क्या मैं ये सब कुछ सही कर रहा हूँ कि नहीं। मेरे दिल के किसी न किसी गोशे में ये शुबा जरूर मौजूद था कि ये सही नहीं है, लेकिन मेरे माजी की महरूमियों ने हमेशा मेरा पीछा किया। यूं नजर आ रहा था कि मेरी जिंदगी में जिस चीज की भी कमी थी वो मेन दूर कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद मैं अपने आप से ये सवाल करता रहा, क्या टॉम पेन मेरे कामों को कदर की निगाह से देखता। बिलाखिर मैं अपने आप को तसल्ली देता कि मजीद जानने और इस तजुर्बे में से गुजरने के बाद मैं बेहतर पोजीशन में हूँगा कि किसी वक्त इसका कच्चा चिट्ठा खोल सकूं। ये वही कदीम जवाब था कि अंदर घुसकर ही सब कुछ मालूम होता है। जब मैंने अपनी इस सोच का क्लॉडीन पर इजहार किया तो उसने उलझी नजरों से मुझे घूरते हुए कहा, अहमक न बनो, जब तुम एक मर्तबा इसमें दाखिल हो जाते हो तो बाहर जाने के तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं। इस दलदल की मजीद गहराई में जाने से पहले खूब गौर फिक्र करके फैसला करो। मैं उसकी बात की तह तक पहुंच गया और जो कुछ उसने कहा था उससे खौफजदा हो गया। जब उससे जुदा हुआ तो इन्हीं ख्यालात में सरगर्दा मैं कॉमनवेल्थ एवेन्यू तक गया और अपने आप को तसल्लियां देता रहा कि मेरा मामला इससे अलग है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए